बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुश्शुआरा 19वां पारा। सूरतुश्शुआरा का मज़मून और इसका शान नज़ूल और इसके अंदर जो रब ज़ुल जलाल ने अंबिया किराम के हाल व अहवाल बयान फरमाए, उनका तज़किरा करने का मकसद ये था, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो ऐलान नबूवत के बाद यहूद व नसारा के अलावा कुफ़ार और मुशरिकीन ने सरकार की मुखालफत करना बहुत ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा मुखालफत शुरू कर दी। इतनी मुखालफत के सरकार बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा अफसरदा रहना शुरू हो गए कि कोई तो सरकार को शाइर कह रहा है और कोई माअज़ल्लाह कुरान करीम का मैं लफ्ज़ ही बोलता हूँ, अपनी तरफ से नहीं, कोई मजनू कहता है, जैसा कि कुरान करीम के अंदर आता है, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। क्योंकि मैं इसका उर्दू तर्जमा नहीं कर सकता, वही अरबी का लफ्ज़ ही मैंने बोला है। कोई सरकार को शायर कहता, कोई शायर को मजनू कहता, यानी दीवाना कह लें आप सादा से अल्फाज के अंदर। सरकार जैसे जैसे इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, वैसे वैसे कुफार मक्का, और ये सूरह मुबारका भी मक्का के अंदर नाज़िल हुई है। सूरतुश्शुआरा मक्का के अंदर है, मक्का के अंदर नाज़िल हुई। जैसे सरकार तबलीग करते, वैसे वैसे सरकार के मुखालफिन बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे, और सरकार के ऊपर तरह तरह के अल्फाज, तरह तरह के सरकार के ऊपर अल्फाज फिट करते थे। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। जैसा कि इससे पहले वाली सूरत फुरक़ान के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, महबूब ज़रा देख तो सही, ये आपके लिए कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं। और यहाँ जब सरकार की तबलीग सईद सुनने के बाद कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन, दीगर लोगों ने सरकार के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दिए। इस कदर एतराज़ कि शायर भी कहना शुरू कर दिए, यह कुरान सरकार का नहीं बल्कि सरकार इसको शायर है, इस कुरान करीम के शायर कहा जाता है जो शेर लिखने वाला हो। और जब ये हाल हो गया तो एक ऐसा भी, जब सूरह कौसर नाज़िल हुई तो एक बंदे ने कुरान करीम की सूरह कौसर को लिखने के बाद ना खाना काबा के ऊपर लटका दी। तो जब लोगों ने पढ़ा ना सूरतुल कौसर, इन्ना आअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आखिर के अंदर रा आ रही, तो कहने लग, वो भी इसके ऊपर मजबूर हो गए कि ये कलाम किसी शायर का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। और सूरतुश्शुआरा की जो आयात मुबारका वो भी एक दूसरे के साथ मिलती है, एक दूसरे के साथ मिलती हैं। यानी मिलने के बाद मतलब ये है कि आखिरी लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मिलता जा रहा है, तस्बीह के दानों की तरह। जब ये कहा तो अल्लाह पाक ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए सूरतुश्शुआरा के अंदर 7 जलील क़द्र नबियों का रब ज़ुल जलाल ने तज़किरा फरमाया। वो 7 जलील क़द्र नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी उम्मत को तबलीग सईद की, तो हर एक आदमी ने आगे से उनकी भी दिल आज़ारी की, कई तरह की बातें उनके साथ भी की। तो उन्होंने भी आगे से जो कहा, सबसे पहले इस सूरतुश्शुआरा के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो आपको भी लोग साहिर का मतलब है जादूगर, आपको लोगों ने जादूगर कहना शुरू कर दिया, और इस अंदाज में मशहूर कर दिया कि फ़िरऔन को भी जादूगरों को बुलाना पड़ा, और सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं इस रुकू के अंदर एक लफ्ज़ ने आकर मुझे थोड़ा सा झंझोड़ा। उन्होंने आगे से बड़े अदब के साथ कहा, ए मूसा,
تم اپنا کام شروع کرو گے یا کہ ہم؟ ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم پہلے اپنا کام شروع کرو۔ جب انہوں نے جادوگر کا سامان پھینکا، کوئی سانپ، کوئی کس طرح کا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا صرف ڈنڈا ہی پھینکا تھا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ سارے جادوگروں کے جو بھی ان کے جادو کے آلات تھے، سارے کے سارے چیزوں کو وہ کھا جاتا ہے۔ آخر وہ بھی مجبور ہو گئے، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے۔ وہ بھی ایمان لے کر آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ فرعون نے بہت زیادہ ہی آپ کو پریشان کیا تھا۔ آخر کار فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے دریا کو پار کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، قالوا نعبد الہک، اے میری قوم تسی کس طرح دی عبادت کر دے اگے جے؟ ایک رب کی عبادت کرو۔ رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، وہ کھانا بھی دیتا ہے۔ اگر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جس وقت بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفائیں عطا فرماتا ہے۔ ہوا یحیی، اور وہی زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ لیکن قوم پھر آگے سے جو انہوں نے بولنا تھا بولا۔ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے 950 سال فقط تبلیغ کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے بھی آگے سے یوں کہا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں جو کلمہ پڑھا میں اس کا اجر نہیں طلب کرتا، ہاں ان اجریہ الا علی اللہ، میں اس کا اجر اللہ کی ذات سے مانگتا ہوں۔ میں نے جو تمہیں دیا، کلمہ پڑھایا، اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، صرف صلہ مانگتا تو اللہ سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم ایسا کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ آخر کار ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے، جودی پہاڑ سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ قوم جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ پانی کے عذاب کے اندر غرق ہو کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور یوں کہا، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ، میں تم سے کوئی اس کا اجر طلب نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں کچھ مانگتا ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں اگر مانگتا ہوں تو اس رب ذوالجلال سے مانگتا ہوں جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ قوم نافرمانی کرتی ہے تو رب ذوالجلال آندھی کا طوفان آتا ہے، اور یہ بہت بڑے بلند و بالا قد والے تھے لوگ، اور آندھی کا تیز رفتاری کے ساتھ عذاب آتا ہے، سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، لیکن جب قوم نہ باز آئی تو رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور قوم کو سمجھایا، یوں کہا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ قوم آگے سے فرمان ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال اس قوم کے اوپر بھی پتھروں کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یوں کہا، اوفوا الکیل، اے لوگو تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، جتنا پیمانہ ہو اتنے پیمانے کے مطابق تم ناپ تول کرو، وزن کے اندر کمی نہ کرو۔ انہوں نے چیز خریدنے کے لیے الگ ان کے پاس تھے اور چیز تولنے کے لیے الگ ان کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو ناپ تول کے اندر، قوم باز نہ آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی رب ذوالجلال نے عذاب فرمایا۔ یہ 7 جلیل القدر نبیوں کا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اے میرے محبوب عربی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے جو جلیل القدر نبی بھیجے تھے
ان کی قوم نے بھی ان کو کیا کیا تھا؟ جٹلا دیا تھا۔ ان کی قومیں نے جب جٹلایا، پھر اللہ کے عذاب کی گرفت تیز ہو جاتی ہے، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری سورۃ المبارکہ بیان کرنے کے بعد آخر کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ ڈرانے سے مراد یہ تھا ان کو آپ بلائیں، دین اسلام کی طرف بلائیں۔ آپ کا کام ہے صرف اور صرف آپ کا جو کام ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا ہے، بقیہ ان کی اصلاح کرنا، دین کے اندر داخل کرنا، دین ان کے سینوں کے اندر بٹھانا، وہ تمہارے رب کا کام ہے۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیں، تمہارا رب اپنا جو ہے تمہارے رب ذوالجلال کا اپنا جو نظام ہے وہ تمہارا رب چلاتا جائے گا، اور ان کفار مکہ کی باتوں سے آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے، پہنچا دینا۔ آپ پہنچاتے جائیں، جب پہنچاتے جائیں گے اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف دعوت دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فریضہ پورا ہوتا جائے گا۔ بلکہ ایک مقام کے اندر اللہ پاک نے یوں بھی فرمایا ان کو دین کی سمجھ، دین کے اندر لانا آپ کا کام نہیں، وہ کام آپ کے رب ذوالجلال کا ہے۔ تو سورۃ الشعراء کا خلاصہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے 7 جلیل القدر نبیوں کے قصوں کو بیان کیا تاکہ سرکار کا دل مطمئن ہو جائے، سرکار کے دل کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو اس سورۃ الشعراء کے اندر جو عبرت والے حال و احوال ہیں، سابقہ امتوں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے، رب ذوالجلال ہم سب کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔